نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کی 3 شرطیں ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو تو آپ فرماتے ہیں 3 شرطوں پر عمل کرنا یہ ضروری۔ وہ کون سی شرطیں ہیں؟ فرمائیں نمبر 1 کہ وہ سنت کا عامل ہو، بدعتی نہ ہو۔ نمبر 2 دنیا پر حریص نہ ہو کہ اگر وہ ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھے تب بھی سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ تیسری شرط فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو، نہ ہی حسد ہو، اور نہ ہی وہ کسی پر تکبر کرے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ جس کے اندر 3 شرطیں ہوں گی وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکے گا۔ اگر وہ جنوں انسان سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہو اور یہ 3 شرطیں اس کے اندر نہیں ہیں تب بھی وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات وہی کرے گا جو سب سے پہلے سنت کا پابند ہوگا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق گزارے گا، اس کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ لباس پہننا ہے تو وہ سنت کے مطابق پہننا ہے، اتارنا ہے تو سنت کے مطابق اتارنا ہے، کھانا کھانا ہے تو سنت کے مطابق کھانا کھانا ہے، پھر اس کے بعد سونا ہے تو سنت کے مطابق سونا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پھر جتنے بھی تجارت کے معاملات ہیں، روزمرہ کے جو معاملات ہیں، ان میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر کام کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ دنیا پر حریص نہ ہو، دنیا کی لالچ اس کے دل میں نہ ہو۔ اگر تو بندے کے دل میں دنیا کی لالچ ہے، وہ مال و دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تب بھی اسے خضر علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ خضر علیہ السلام کی زیارت کا شرف اسے حاصل ہوگا جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، اور جو اپنے دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھتے، آخرت کی محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں، اس کے پیارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس بندے کو خضر علیہ السلام کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت ہوگی۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سینہ مسلمانوں کے لیے بالکل صاف ہو۔ کسی مسلمان کے لیے اس کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کہ جس کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، ایک طرف وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف اس نے سنت کے مطابق لباس بھی پہنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ دل شیشے کی طرح صاف نہیں ہے، اس دل میں کینہ ہے، فساد ہے، اس دل میں حسد ہے، تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ خضر علیہ السلام سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا وہی شرف حاصل کرے گا کہ جس کا سینہ جو ہے، جس کا یہ جو دل ہے، یہ بالکل شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کسی مسلمان کے خلاف اس کے دل میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کے خلاف تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو۔ جب بندے کے دل میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، پھر اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کر سکتا ہے۔ تو آپ نے سمپل سا یہ سوال بتا دیا کہ جو خضر علیہ السلام سے
ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے نمبر 1 سنت کا پابند ہو، نمبر 2 دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور نمبر 3 مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف، شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہو۔ جب یہ بندہ تینوں خوبیاں کسی بھی بندے کے اندر آ جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خضر علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔